بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پہاڑوں کی سلطنت جولا پاکستان گلگت بلتستان سے پروگرام احوال گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں محمد عیسیٰ علیم۔ ناظرین، احوال گلگت بلتستان میں ہم گلگت بلتستان کے احوال ہم سناتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں، لیکن آج کا جو احوال ہے وہ گلگت بلتستان کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج گلگت بلتستان کے لوگوں نے، عوام نے، تمام سٹیک ہولڈرز نے گلگت بلتستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے، اور یقیناً آنے والے جو 5 سال ہیں ان 5 سالوں میں عوام کس کو مینڈیٹ دینا چاہتی تھی، عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ اب صرف سرکاری اعلان باقی رہ گیا ہے، اور اس حوالے سے گلگت بلتستان کے تمام 24 حلقوں میں سے ماں سوائے صرف ایک حلقہ جو حلقہ نمبر 3 گلگت ہے، جہاں امیدوار کی ڈیتھ کی وجہ سے وہاں الیکشن نہ ہو سکے، باقی تمام 23 حلقوں میں الیکشن مکمل ہو چکے ہیں۔ اور گلگت بلتستان کی سیاسی، پارلیمانی اور الیکشنز کی جو تاریخ ہے ان میں آج کا جو الیکشن ہے، جو موجودہ الیکشن ہے، وہ اس حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، تاریخی ہے، یادگار ہے کہ گلگت بلتستان میں الیکشن کے روز کہیں پر بھی کسی قسم کا کوئی چھوٹا درمیانی درجے کا ناخوشگوار واقعہ ریکارڈ میں نہیں آیا۔ یہ گلگت بلتستان کے عوام کی جمہوریت پسندی اور ان کا جو حسن سلوک ہے اور جو رویہ ہے، اس سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم بہت سوبر قسم کے لوگ ہیں، اور ہم اپنے جو حق رائے دہی ہے اس کو بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے دینے کے ہم اہل ہیں، اور کسی قسم کی جذبات کے رو میں بہنے کی بجائے انتہائی سنجیدگی، متانت اور خلوص سے تمام ووٹرز نے 7,45,000 سے زیادہ میل اور فیمیل ووٹرز نے اپنے حق رائے دہی جو دینی تھی وہ دے دی ہے۔ یقیناً گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی JUI MWM سمیت باقی جو سیاسی جماعتوں کے جو اکابرین تھے، الیکشن کے دنوں میں آ کر انہوں نے میدان کو گرمایا، اور انتہائی سخت موسم کے باوجود بھی، برفباری، بارشوں کے دوران بھی لوگوں کو گرمانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جس جماعت کا جو بھی بڑا جلسہ تھا اس جلسے کو دیکھ کر لگ یہ رہا تھا کہ یہی جماعت جو ہے وہ میدان مارے گی اور فتح کے جھنڈے گاڑے گی۔ لیکن جب فیصلہ آیا، عوام نے فیصلہ دے دیا، الیکشن کی شام کو جو غیر سرکاری، غیر حتمی جو نتائج تھے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو اب تک غیر سرکاری، غیر حتمی جو نتیجہ ہے اس کے مطابق 8 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے کنفرم کی ہے، اور گلگت بلتستان کے 10 اضلاع میں سے 8 اضلاع میں اپنی موجودگی کے جھنڈے انہوں نے گاڑ دیے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پاکستان پیپل پارٹی نے دوسری بڑی سیاسی جماعت بننے کے لیے انہوں نے پورا گلگت بلتستان سے صرف 3 اضلاع میں اپنی موجودگی ثابت کر دی ہے، جن میں سے گلگت، نگر اور گانچے کا جو حلقہ ہے، ان تینوں اضلاع تک پاکستان پیپل پارٹی محدود رہی ہے، جبکہ سابق حکومت مسلم لیگ نون جو پچھلے 2015 کے الیکشن میں پورے گلگت بلتستان میں وہ اپنے جھنڈے گاڑنے میں کامیاب ہو چکی تھی، لیکن اب کی بار صرف 2 حلقوں تک اپنی موجودگی ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اگر دوبارہ گنتی ہوتی ہے تو ایک حلقے میں ایک سیٹ مسلم لیگ نون کی خطرے میں نظر آ رہی ہے، جبکہ دوسری سیٹ ان کی چلاس میں جو انجینئر صاحب جیتے ہیں وہاں پر وہ اس سیٹ کو ناقابل تسخیر بنا کے چھوڑا ہے۔ اسی طریقے سے JUI جو ہے ہر دور میں اپنی نمائندگی اور اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کی کوشش کی تھی، اب کی بار بھی اپنی اکلوتی سیٹ کے ساتھ ضلع دیامر میں JUI نظر آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے MWM بھی جو یہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں یقیناً ایک بڑی پوزیشن تھی، اس میں بھی اپنی ایک ہی نشست سے MWM جو ہے انہوں نے اپنی موجودگی دکھائی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی تحریک کا وجود مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ تمام 10 اضلاع میں سے، تمام حلقوں میں سے کسی ایک حلقے میں بھی اسلامی تحریک کا جو امیدوار ہے وہ اپنی پوزیشن کو برقرار نہیں رکھ سکا ہے، البتہ آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد جو ہے گلگت بلتستان کے تمام حلقوں میں ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس وقت آزاد امیدواروں میں تقریباً 7 سیٹیں جو ہے آزاد امیدواروں کی کنفرم ہو چکی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے لگ رہا ہے کہ آزاد امیدواروں کے تعاون سے گلگت بلتستان میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون
اور آزاد امیدوار مل کے بھی کوئی بڑا ایسا اپسٹ ان کو دے سکتے ہیں, کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں, لیکن جس کے امکانات بہت کم ہیں. میں اس وقت گلگت بلتستان کے جانے مانے صحافیوں کے ساتھ میں موجود ہوں. جو موجودہ الیکشن ہے, جو الیکشن کے دن جو گہما گہمی تھی یا جس طرح کی صورتحال یہاں ڈیولپ ہو رہی تھی, تو اس حوالے سے مختصر کمنٹس کے لیے جانے مانے ہمارے دوست صحافی یہاں موجود ہیں جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو رپورٹ کرتے رہے ہیں اور میدان کو گرماتے رہے ہیں. یہاں کی جو بھی تازہ ترین صورتحال جو بھی ڈیولپ ہو گئی ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی, اپنی خدمات کے ذریعے سے انہوں نے سارا الیکشن کو دکھانے کی کوشش کی ہے. تو خالد صاحب شعبے میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں. آپ بتائیے گا کہ یہ جو حالیہ الیکشن تھا یہ ماضی کے الیکشن سے کس طرح مختلف تھا؟ شکریہ احساس صاحب. سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ 24 حلقے ہیں تو 24 امیدوار ہی جیتیں گے, اور یہ واحد الیکشن ہے 2020 کا. اور میں میرے جنرل الیکشن ہے جس کو میں نے کور کیا ہے اپنے جو مین سٹی میڈیا ہے اس کے پلیٹ فارم سے, اور یہ واحد الیکشن ہے جس میں مجھے ایسا لگا کہ یہ الیکشن تو نہیں, گلگت بلتستان کے اندر ایک سر جنگ شروع ہوئی ہے. وہ اس لیے کہ گو کہ انہوں نے ایک طریقہ کار کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لائی تھی, اور ووٹر ناواقف تھا اور پریزائڈنگ افسر اور جو پولنگ عملہ ہے ان کو شارٹ نوٹس میں ان کو ایک دن کی ٹریننگ دی گئی, تو اس میں کچھ خرابیاں ادھر سے بھی پیدا ہو گئی. دوسری سب سے بڑی, اگر میں کسی چیز کی نشاندہی کرنے جا رہا ہوں تو وہ ووٹر لسٹ ہے. اگر میرا ووٹ گلگت میں ہے, حلقہ 2 میں ہے, تو میرے ووٹ کو جو ہے نا انہوں نے جا کے حلقہ 1 میں رکھا ہے. ایک یہ بلنڈر تھا. پھر دوسرا, گلگت میں جس دن پولنگ کا دن تھا اس دن میں 4 پولنگ اسٹیشن کے اندر وہاں سے میں نے لائیو کوریج کی ہے, اور اس میں مجھے یہ دیکھنے کو ملا کہ جس پولنگ اسٹیشن کے اندر ووٹ 1000 سے 1200 ہوئے وہاں پہ ایک پریزائڈنگ افسر رکھا ہے انہوں نے, اور ایک ووٹ جو ہے وہ پول کرتے وقت 10 سے 15 منٹ لگتے تھے. یہ ان کی سب سے بڑی ہم کہیں گے کہ نیگلیجنسی کہیں گے. اور پھر جہاں پہ 200 ووٹ تھا وہاں پہ انہوں نے 2 بندے رکھے ہیں. تو یہ الیکشن کی جو ایک بااختیار ہونے کا ایک دعویٰ تھا وہ ہم نے دیکھ لیا, میڈیا کے اندر بھی دیکھا اور باہر لوگوں نے بھی اس پہ آواز اٹھائی. تو یہ چیزیں جو ہے نا الیکشن کے اس تمام پروسیس کو جو ہے نا اس کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہے. آج دیکھیں کہ گلگت بلتستان کے اندر پورا گلگت بلتستان سراپا احتجاج ہے. حلقہ 1 میں بھی پروٹیسٹ چل رہا ہے, حلقہ 2 میں بھی پروٹیسٹ چل رہا ہے, اور اب تک یہاں کے جتنے بھی جو 23 پولنگ اسٹیشن ہیں ان میں سے بہت کم پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ہے نا آر اوس نے جو ہے وہ فارم 45 اور 47 بہت کم حلقوں میں انہوں نے جاری کیا ہے. اور گو کہ آج 18 تاریخ ہے اور 3 دن گزرنے کے باوجود اور تصفیہ نہیں ہو رہا ہے کہ گلگت حلقہ 2 کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ ابھی تک میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر اور لوگوں کے اندر یہ ایک عوام اور کنفیوژن پائی جا رہی ہے کہ حالات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کس کی طرف آ رہا ہے. اور سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا اگر علاقے میں امن بھی پیدا کر سکتا ہے اور آگ کی طرف بھی دھکیل سکتا ہے. یقیناً خالد صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا. طاہر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ گلگت بلتستان میں اس بار میل فیمیل سب نے اپنا ووٹ پول کیا اور جو نتائج ہمارے سامنے آ گئے تو یہ متوقع تھے یا غیر متوقع تھے یہ جو نتائج سامنے آئے؟ عیسیٰ صاحب, اس دفعہ جو الیکشنز ہوئے ہیں یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بڑی تعداد جو ہے وہ عوام کی نکلی. خاص طور پہ خواتین کی بات کی جائے تو صبح 8 بجے پولنگ سٹارٹ ہوئی تھی اور اس وقت سے لے کر 5 بجے تک ہم نے مختلف اسٹیشنز کا دورہ کیا. وہاں پہ عوام کی بڑی تعداد موجود تھی. اور یہاں میں ضرور یہ بھی کہوں گا کہ سست روی کا شکار رہا. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اس طرح کے نتائج, یقیناً یہ تجزیے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور ہمارے حلقوں کے اندر بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ چونکہ وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو گلگت بلتستان میں بھی انہی کی حکومت بنے گی. لیکن ایسی توقع نہیں تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ صرف 8 نشستیں حاصل کر سکے گی, کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ 2009 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت تھی تو یہاں انہوں نے 14 نشستیں حاصل کر لی تھی, اور 2015 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت تھی, انہوں نے یہاں پہ 16 نشستیں حاصل کر لی تھی. تو البتہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ضرور کہوں گا کہ جو کمپین اور جس طرح کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب یہاں پہ تھے گلگت بلتستان میں 1 مہینے تک انہوں نے ہر حلقے میں جا کے کمپین کی ہے, تو اس میں ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے 5 سے 6 نشستوں پر کم از کم کامیابی حاصل کر لے گی. ان کی طرف سے بھی ایسی صورتحال سامنے آئی کہ وہ ابھی 3 نشستوں تک محدود ہے, ہو سکتا ہے چوتھی بھی ہو, وہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان فیصلہ ہونا باقی ہے. تاہم اس دفعہ کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں نتائج
جتنے دیری کی گئی ہے نتائج کے اعلان میں، خاص طور پہ سرکاری نتائج کی بات ہو رہی ہے، تو جتنا یہ پروسیس لیٹ ہو رہا ہے، جتنا اعلان میں دیری ہو رہی ہے، جتنے نتائج کو روکے جا رہا ہے، تو اس نے اوورآل اس انتخابات کو جو پرامن رہے، آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ گلگت بلتستان کے اس دفعہ کے انتخابات بالکل پرامن رہے، بہت اچھے انداز میں ہوئے، تاہم یہ جو سرکاری اعلانات کے جو سرکاری نتائج کا اعلان ہے، اس میں جتنی دیری ہو رہی ہے یہ انتخابات کو مشکوک بنا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے مزید شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں۔ یقیناً ناظرین، صحافی جو ہے معاشرے کی بہتر طریقے سے عکاسی کر سکتے ہیں، اس میں حکومت کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، اور مختلف اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن کا کام ہے صاف شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانا، تو اس حوالے سے یقیناً ہم نے دیکھا ہر دور میں صحافیوں کی جو رائے رہی ہے وہ غیر جانبدار رہی ہے، اور انہوں نے اپنے جو تجزیوں اور تبصروں میں جو کچھ بھی کہنے لکھنے کی کوشش کی ہے وہ کافی حد تک وہ چیزیں پریکٹیکلی طور پر بھی درست ثابت ہو گئی ہیں۔ اس بات کو آگے ہم بڑھاتے ہیں، اور یقیناً آپ کی نظر گلگت کے اندر بھی تھی، بلتستان کے اندر بھی تھی، تمام تینوں ریجنز کے اندر تھی، انتخابات پرامن ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں رہا۔ تو اب جو مختلف سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان بھی آ گئے اور انہوں نے اپنے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنے کی بہتر کوشش کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، ان تینوں کے جماعتوں کے جو اکابرین آئے تھے، وہ بات تو سب نے اپنے لوگوں تک پہنچائی، لیکن لوگوں نے کن کن جماعتوں کے اوپر زیادہ اعتماد کیا اور اس کی وجوہات کیا تھی؟ دیکھیں سر، اس الیکشن اور پچھلے الیکشن کو ہم کمپیئر کریں نا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دفعہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن اور عوام میں سیاسی شعور جو ہے نا وہ زیادہ دیکھنے میں ہمیں نظر آئی۔ اس الیکشن میں جو ہمیں اب تک جو ہے نا 23 میں سے 22 حلقوں کے جو نتائج ملے نا، تو اس الیکشن میں سب سے بڑی تبدیلی جو ہمیں نظر آئی وہ یہ ہے کہ پچھلے جو الیکٹڈ ممبران تھے اسمبلی کے، جو 24 میں سے، ان میں سے ایک کی بھی سلیکشن نہیں ہوئی۔ صرف انجینئر اسماعیل واحد وہ تھا، اس کی بھی رزلٹ بھی بات میں آ گئی، صرف 1 مہینے کے لیے تھا، تو وہ جو ہے نا وہاں اس کیبنٹ کے ٹینیور سے صرف وہ جیت چکے ہیں۔ دوسرا، الیکشن کے دن جو ہم نے کافی حلقوں کا جو ہے نا اور کنسٹیٹیوئنسیز کا وزٹ کیا، تو ہمیں لوگوں کی پارٹیسپیشن جو ہے نا سر کافی اچھی نظر آئی، اور لوگ جو ہے نا وہ پرجوش نظر آ رہے تھے، بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے، اور خواتین بھی جو ہے نا اس دفعہ الیکشن میں کافی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی تھی۔ لیکن سر ابھی پی ٹی آئی جو ہے نا اب تک 8 سیٹ جیتنے میں کامیاب ہیں، اور آزاد امیدوار جو ہے نا 7 ہیں، تو ابھی شاید یہ گیم جو ہے نا آزاد امیدواران کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہوگا۔ پیپلز پارٹی اپنی طرف کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی والے اپنے طرف ان کو راغب کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پیچھے پڑے ہوں، تو یہ آزاد امیدوار جو ہے نا وہ حکومت بنانے میں بہت بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو جو سیٹیں ملی ہیں اس کی زیادہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ عوام نے کیوں ان کو 8 سیٹیں دی؟ دیکھیں سر، آپ 2009 کے الیکشن میں دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی آگے ابھر کے آئے تھے کیونکہ وفاق میں ان کی حکومت تھی، اور 2015 میں جو ہے نا نون لیگ کی جب گورنمنٹ تھی وفاق میں، تو وہی تو زیادہ تر یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ وفاق کی طرف جڑ کے رہنا چاہتے ہیں، وفاق کی طرف، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ہمارے پاس کوئی خود مختاری نہیں ہے، یا ہمارے پاس کوئی قانون سازی کا اتنا وہ نہیں ہے جی بڑے پیمانے پر ہم اپنے فیصلے کر سکیں، کیونکہ ہمیں وفاق سے ثوابدید کے کچھ فنڈ آتے ہیں، یا وہاں سے جو وہاں ہمارے لیے سپورٹ کرتے ہیں، ہم اسی کے سہارے پہ ہی چلتے ہیں۔ تو وفاق میں جس کی حکومت تھی، اسی وجہ سے جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کو کچھ سیٹیں ملی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا ان کا ایک سروے کے مطابق ان کا اندازہ تھا 18 سیٹ جو ہے نا وہ جیتنا، ان کی سروے تھی ان کے مطابق جیتنا تھا، لیکن 18 میں سے جو ہے نا وہ 8 تک جو ہے نا ابھی تک وہ جیتنے میں کامیاب ہو گئی۔ تو ان کی پالیسیز مطلب کچھ غلط تھی، یا ان میں گلگت بلتستان میں الیکشن سے پہلے ان کا زیادہ کوئی توجہ اس طرف نہیں تھی، تو اس وجہ سے ان کو کم سیٹیں ملی۔ ناظرین، یہاں پہ بات کو یہاں پر روکتے ہوئے جب پاکستان تحریک انصاف کی بات آتی ہے تو کرنل امان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے، جو گلگت بلتستان کے الیکشن کو یہاں دیکھ رہے تھے اور یہاں پر اپنے امیدواروں کو جتوانے کے لیے وہ اخلاقی طور پر اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے، مذاکرات کے ذریعے سے لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہے تھے، تو اس حوالے سے جب ہم نے کرنل امان صاحب سے ہم نے پوچھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں کتنی حاصل ہو سکتی ہیں اور عبوری آئینی شعبے کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے، تو ہم آپ کو وہ کلپ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ جی، میرے حساب میں اس وقت ہم اس کیپیسٹی میں ہیں کہ ہم نے یہاں پہ حکومت بنانی ہے اور کمفرٹیبل حکومت بنانی ہے، جس پہ کم از کم 16 سے 18 سیٹیں میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں۔ 16 تو ہماری سیٹیں موجود ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی، لیکن 2 اور سیٹیں ہیں وہ انشاءاللہ کل تک ہمیں کنفرم ہو جائیں گی جو ہم نے جیتنی ہیں، اور کچھ
आज़ाद उम्मीदवार हैं जो भी आने के लिए हमारे पास पर तोल रहे हैं। तो आइंदा मैं आपको ये बताऊं कि हैंग गवर्नमेंट नहीं होगी, ये एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी और स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे होगी, जो आप लोगों के लिए इस खित्ते के लिए काम कर सकेगी और इंशाल्लाह ब्लैकमेल नहीं हो सकेगी। कारा साहब, गिलगित बल्तिस्तान उबूरी आइनी शोबे की तरफ भी जा रहा है, और इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि उबूरी आइनी शोबा सिर्फ पीटीआई ही बना सकती है, या आप किसी और को भी समझते हैं कि वो भी बना सकती है? अगर किसी ने बनाना होता तो आज से हर एक को 2 से 3 मौके सबको मिले हैं, वो बना चुके होते। ये नेक काम और ये बेहतर काम खाली मेरा ख्याल है अल्लाह ने पीटीआई के हाथ किस्मत में लिखा हुआ था, और खान साहब ही इसको करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के दौरान हमने इलेक्शन के रोज़ ही हमने अहम उम्मीदवारों से बात की, और मुख्तलिफ पार्टी के जो सूबाई ज़िम्मेदारान हैं उनसे हमने बात की, और कुछ अहम आज़ाद उम्मीदवारान से हमने बात की। तो इस मौके पर हमने एक पोलिंग स्टेशन में हमने देखा तो अमजद हुसैन एडवोकेट जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के सूबाई सदर हैं, तो उन्होंने इलेक्शन के हवाले से जो गहमा गहमी है, जो रफ्तार है, जो तवक्कुआत हैं, जो खदशात हैं, उस हवाले से उन्होंने हमसे बात की थी। वो भी ज़रा हम आपको दिखाते हैं। ऑफिसर्स को जो मटेरियल दिया गया वो डिफिशिएंट है, स्लो है पेस। जो बैलेट पेपर है वो तकरीबन 1 फुट का है, चपटी 6 इंच की है, तो इस वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। बैलेट पेपर के हिसाब से वो उनको मिलने चाहिए थे सिकेल्स। तो बहरहाल अदरवाइज स्मूथ है पोलिंग, बड़ी हर जगह में कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं है, बड़ा खुशी खुशी से लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं। टर्न आउट भी ठीक है, लोगों के अंदर जज्बा भी है। बस ये सिलसिला पॉलिटिकल प्रोसेस है। माजी के इलेक्शंस और इसमें थोड़ा सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल थोड़ा डिफरेंट है। हम कुछ की सियासी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे पास सियासी बुनियाद पे इलेक्शन है हमारा, फिर भी बिल्कुल स्मूथ वर्किंग है। किसी किस्म का कोई मतलब हिजान की कैफियत नहीं है, कोई सीरियस इश्यूज इस तरह के नहीं आ रहे। छोटे मोटे इश्यूज हैं वो इंतज़ामी लेवल के हैं, इंतज़ामी इश्यूज हैं। अदरवाइज़ लोग कलाम से अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिल्कुल इंशाल्लाह चीज़ें। पेस स्लो है, टर्न आउट तो लोगों का आना रश लगा हुआ है, लोगों की तरफ से जो उनकी कतारें हैं वो लगी हुई हैं, लेकिन जो पोलिंग ऑफिसर्स की वर्किंग है उसमें थोड़ा बहुत स्लो है। जी नाज़रीन, इलेक्शन के रोज़ हमने एक अहम आज़ाद उम्मीदवार जो हल्का नंबर 1 से जिसका ताल्लुक़ है, जिसका मुकाबला पाकिस्तान पीपल पार्टी के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट से था, मेरी मुराद मौलाना सुल्तान रईस है। तो इलेक्शन के रोज़ होने वाले उनके साथ जो गुफ्तगू थी उसमें उन्होंने क्या कहा, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त तकरीबन इलाकों का मैंने बाकायदा तौर पे विज़िट किया, और पोलिंग स्टेशंस के तौर पे मैंने पोलिंग स्टेशन के अंदर का भी मैंने जायज़ा लिया। इस वक्त उमूमी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये जो पोलिंग की जो रफ्तार है ये बहुत सुस्त है। न सिर्फ सुस्त है बल्कि वहाँ जो अमला है, जो स्टाफ है, उनकी भी अदम तवज्जो ही नज़र आ रही है हमें। वहाँ हमें देखने को ये मिला बूथ वहाँ बने हुए 3, जबकि लाइनें लगी हुई 1, और बंदा एक करके उनको गुजारा जा रहा है। और बाज़ जगहों में मैंने ये भी देखा कि एक ही लिस्ट 4 जो उनके ऑफिसर्स बैठे उनके पास एक ही लिस्ट पड़ी हुई है। होना तो ये चाहिए था कि एक के पास 1 से 10 तक की लिस्ट हो, एक के पास जो है 10 से 20 तक की लिस्ट हो, एक से इस तरह का एक तसलसल होता। मैंने वहाँ देखा कि ये मिस मैनेजमेंट का ये अलमिया है कि 4 ऑफिसर बैठे हुए, 4 के पास वही लिस्ट पड़ी हुई है, 1 से लेके 20 तक। वो 4 कापियाँ लेके 4 बंदे भी जाएँ तो उसने एक ही सफ़ में खड़ा होना है, वहाँ जाके अपना वो सारी जो प्रोसेस उन्हें करनी होती है। अब आपके सामने यहाँ पे कोनुदास के अंदर ये मिडिल स्कूल का जो है, यहाँ 2 पोलिंग स्टेशन को मिला के 1 बनाया गया है, और इसके अंदर इतनी रश, इतनी जो है यहाँ, और यहाँ पर भी उन्होंने 1 बूथ रखा हुआ है। अब ये बहुत सारी चीज़ें इस वक्त जो मिस मैनेजमेंट की जो चीज़ें नज़र आ रही, और उसके अलावा यहाँ कुछ स्टेशन के अंदर हमने ये भी देखा कि पुलिस को एक खुली छूट दी हुई है।
ख़ास कर फीमेल स्टेशन के अंदर कुछ ऐसे पुलिस हैं जो किसी कैंडिडेट के जो है ना कज़न्स हैं, किसी के जो है ना रिश्तेदार हैं, वो अंदर जो है ना अपनी मनमानियाँ खुले अंदाज में कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ अगर इन 2 घंटों में या 3 घंटों में इसके ऊपर नज़र ना रखी गई, इसको मेंटेन नहीं रखा गया, तो जो मेहनत इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुई है, जो मेहनत इस अमन अमान को बहाल और मेंटेन रखने में हुई है, मैं समझता हूँ अगले 2-4 दिनों में 2-4 घंटों में इसका जो है ना इसको तबाह किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी इस वक्त जो है अपने उम्मीदवार को मैंने इसमें मोहर मैंने लगाई है और ये कौमी अमानत के तौर पर मैं भी जो है आज अपना एक कौमी फरीज़ा अदा कर रहा हूँ आपके सामने। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इलेक्शन के रोज़ जब इलेक्शन की गहमा गहमी मुकम्मल हो गई और अभी कोई चंद मिनट बाकी थे इलेक्शन क्लोज होने के लिए, तो ऐसे में हम चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस की तरफ चले गए कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके पास किस तरह के हाइलाइट्स हैं, किस तरह के रिजल्ट्स सामने आ गए हैं इंतखाबात पुरअमन होने के हवाले से, गैर पुरअमन होने के हवाले से, कोई लड़ाई झगड़ा, ज़ोर ज़्यादती, ज़बरदस्ती, या इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं। जैसे ही हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस पहुँचे तो उसी दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हमारे साथ साथ उसी ऑफिस में दाखिल हो गए। तो इस मौके पर उनके साथ होने वाली बातचीत को भी ज़रा हम आपको दिखाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित ने आज मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन, हसास और गैर हसास, तमाम हर तरह के पोलिंग स्टेशन का दौरा करके मुकम्मल करके इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफिस में अपने ऑफिस में पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम ताज़ा तरीन आज की जो डेवलपमेंट्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, जो हाईलाइट्स हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़बानी हम सुनना चाहते हैं। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सुबह आज 8 बजे से पोलिंग स्टार्ट है, अभी 5 बजे तक। तो मैं सुबह से पूरी गिलगित के तमाम पोलिंग स्टेशनों में मैंने विज़िट किया और हर स्टेशन में लोगों का में बड़ा जोश है, जज्बा है, वलवला है और सब ने बड़ा उससे अपना वोट का हक वो अदा कर रहे हैं। तो कई स्टेशनों में मैंने देखा अभी जस्ट कोई 1-2-3 मिनट पहले भी तो 100% वोट कास्ट हुआ है उनमें और लोगों में बड़ा एक जज्बा है। तो इस दफ़ा मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में ये टर्न आउट है, इससे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका क्रेडिट तो मैं कहूँगा क्योंकि हमारे जो तमाम पाकिस्तान के बड़े सियासी पार्टियों के सरबराहान सब आए थे, पूरे 10 ज़िलों में एक बेहतरीन इलेक्शन कैंपेन चलाया और वो बहुत 52 दिन का जो मैंने इंतखाबी जो कैंपेन उन्होंने चलाया वो बड़ा पुरअमन था। और ये इलेक्शन आज़ाद होना, साफ़ होना, शफाफ होना, उस मेरा 52 दिन के इंतखाबी कैंपेन के लिए मैंने जो इलेक्शन प्रोग्राम दिया है उस वो ही सबूत है। और उसका दूसरा आज ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 10 ज़िलों से अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़े का कोई इतला मुझे नहीं मिली है। वोटों की गिनती कई मरतबा हो चुकी है लेकिन सरकारी ऐलान इस हवाले से होना बाकी है। तो मसूद रहमान, आपका ताल्लुक़ हल्का नंबर 2 से है। यकीनन हल्का नंबर 2 इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, पाकिस्तान में और बाहर भी फोकस है कि इस हल्के का जो सरकारी नतीजा जब तक नहीं आता है तो लोग ये समझते हैं कि किसी की भी कामयाबी यकीनी नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया ऐसा साहब, आपने इजहार ख्याल का मौका दिया। देखें, ये इलेक्शन जैसा कि आप और हमारे जो आपके जो मेहमान थे वो सब बता रहे थे कि बड़ा पुरअमन खुशगवार हुआ था और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी ज़ाती तौर पर ये देख कर कि पूरे मुल्क की जो है मेन स्ट्रीम सियासतदान हो, मीडिया हो, वो सारे यहाँ पर जमा थे, लाइव कवरेजेस यहाँ से हो रही थी, बड़ा खुशाइन मुझे लग रहा था। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वो कुछ और सौगातें भी उन बड़े लोगों के साथ यहाँ पर आ जाती हैं। तो वो देखने में यहाँ पर आ रहा है कि हल्का 2 जो है कई दिनों से जो है वो एक करब की कैफियत में लोग वहाँ पर गुजर रहे हैं। सड़कें जगह जगह पर ब्लॉक की जाती हैं, कहीं पर पीपल्स पार्टी, कहीं पर तहरीक इंसाफ। तो एक अजीब गुमगुम सी कैफियत है जो कि बिल्कुल भी आवाम के लिए किसी खुशी का बायस नहीं है। पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो, उनके कायदीन, उनके जो कारकुन हैं, सबको ये बात समझना चाहिए कि अहमियत जो होती है इंसान की होती है, ये सीटों की नहीं होती है। एहतजाज एक जमहूरी हक है, उस हक का भरपूर तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन इस बात को भी ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए कि एहतजाज से लोग आगे मुश्तिल होकर उस हद तक न चले जाएं कि लोगों की जान और इब्लाक जो है महफूज ना रहे। और यकीनन जो सड़कें हैं, जो शाहराहें हैं, उनको ब्लॉक नहीं होना चाहिए, रास्ते
کھلے رہنا چاہیے. اگر راستے بند ہوں گے تو مذاکرات کا سلسلہ, افہام و تفہیم کا سلسلہ, اس سلسلے کو آگے چلانا ممکن نہیں ہوتا ہے. ناظرین, ہم نے آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ گلگت بلتستان کے اندر جو سیاسی گہما گہمی تھی, جو انتخابی گہما گہمی تھی اور جو جوش اور جو ولولہ تھا, اس کے مطابق جو ہے لوگوں نے اپنا فیصلہ کس کے حق میں دے دیا ہے اور کس کو کتنا دیا ہے, یہ ہم نے آج کے اس پروگرام میں ہم نے بتانے کی, سمجھانے کی, دکھانے کی پوری کوشش کی. ناظرین, یہاں پر پروگرام احوال گلگت بلتستان کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ کریم ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ ملک کو ارشاد اور آباد رکھے. آمین یا رب العالمین.